جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 28۔ انہی کی طرح کا خاموشی اور سکون کا متلاشی ایک جوڑا وہاں سے گزرا۔ چلتے چلتے وہ دونوں اس کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ وہ اس کی پینٹنگ کو شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ شوہر اٹالین میں اس کی پینٹنگ کی تعریف کر رہا تھا اور بیوی اسے اور اپنے میاں کو نظر انداز کیے بغور سامنے بیٹھے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تب سکندر نے اس سے پوچھا، کیا فرما رہے تھے یہ صاحب؟ میرے آرٹ کو سراہ رہے تھے۔ ویسے ان کی مسز میری پینٹنگ کو نہیں بلکہ میرے ماڈل کو سراہ رہی تھیں، وہ کہتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ سکندر جواباً مدھم سا مسکرایا۔ ایک اتنی حسین عورت اپنے میاں کی بغل میں کھڑی تمہیں سراہ رہی تھی، تم پر نظریں جمائے کھڑی تھی، کم از کم تھوڑا تو خوش ہو لو۔ میرے خوش ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مجھے پینٹ کرنے کے لیے بطور اپنا ماڈل مشہور و معروف مصورہ لیزا محمود نے منتخب کیا ہے، جو صرف اٹلی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے بات کرنے کے دوران بھی اپنی بیٹھنے کی پوزیشن اور اپنے چہرے کا رخ ویسے ہی رکھے ہوئے تھا جیسا پینٹنگ بنانے کے لیے اس نے سکندر کا کروایا تھا۔ اس بار بغیر کسی وقفے کے اس نے شام کے 4 بجے تک کام کیا تھا۔ اب اس کی تصویر کے خد و خال واضح تھے۔ اس نے سکندر سے بریک لینے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ مائی گاڈ لیزا، تم نے تو واقعی مجھے بہت خوبصورت پینٹ کیا ہے، سچ مچ یہ میں ہوں؟ وہ مزاح لیے انداز میں بول رہا تھا۔ خامخواہ مذاق مت اڑاؤ، تمہیں پتہ ہے تمہیں پینٹ کرنے کا کام میں بہت دل سے کر رہی ہوں اور اپنی اس تصویر سے میں بہت مطمئن ہوں ابھی تک۔ انشاءاللہ ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین تصویر ہوگی۔ وہ تصویر پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اس نے برش سے 2 جگہ پھر سٹروکس لگائے تھے۔ سکندر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور جو اس کی بہت اچھی قیمت دے گا تم یہ اسے بیچ دو گی؟ میرا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں ہے سکندر، میں اس پر بہت دل سے کام کر رہی ہوں، میرا دل نہیں چاہے گا اسے بیچنے کے لیے۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ پھر تم یہ مجھے بطور تحفہ دے دینا، وہ ہنس کر بولا۔ تمہیں تحفے میں دے دوں گی تو اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھوں گی؟ اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے۔ تم آؤ گے میرے شو میں؟ وہ 2 ٹوک سے انداز میں تصویر دینے سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، میں تمہارا سولو شو تو اگلے ماہ ہے نا؟ تب تک تو میں دوحہ واپس جا چکا ہوں گا۔ اگر اٹلی میں ہوتا تو ضرور آ جاتا، وہ معذرت خواہانہ سے انداز میں بولا۔ ہاں تب تک تو وہ جا چکا ہوگا۔ اسے کیوں یاد نہیں رہی تھی یہ بات کہ چند دنوں کے لیے ملا یہ شخص چند دنوں یا چند ہفتوں میں واپس چلا جائے گا۔ پتہ نہیں اس کا دل یکدم ہی اداسیوں کی لپیٹ میں کیوں آ گیا تھا۔ وہ جواباً نہ کچھ بول پائی تھی نہ اخلاقاً مسکرا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی سوچوں سے یکسر لا علم اور لا تعلق۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی بریک لی ہے تو جوس وغیرہ پی لیتے ہیں، مگر یہ میرے ہاتھ تو دیکھو۔ وہ تصاویر بناتے وقت جتنا کام برشز اور اپنی نائف سے لیتی تھی اتنا ہی بے دریغ استعمال اپنے ہاتھوں کا بھی کیا کرتی تھی۔ اس کی دائیں ہاتھ کی انگلیاں مختلف رنگوں سے سجی تھیں۔ وہ لوگ اتنی دور آ چکے تھے، یہاں کوئی واش رومز وغیرہ نہیں تھے۔ سکندر نے باسکٹ سے پانی کی بوتل نکالی تھی۔ لاؤ میں تمہارے ساتھ دھلوا دوں۔ ارد گرد کی جگہ خراب نہ ہو اس لیے وہ ایک بڑے سے ویسٹ بن کے پاس آ کر اس پر ہاتھ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ سکندر نے بوتل سے پانی ڈال کر اس کے ہاتھ دھلوا دیے تھے۔ جوس لیتے ہوئے انہوں نے کچھ دیر وہاں چہل قدمی کی۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں واپس اپنی اپنی سابقہ پوزیشن پر آ گئے تھے۔ سورج دیر سے غروب ہونے کے سبب انہیں شام کا بھی کافی ٹائم روشنی میں مل گیا تھا۔ وہ اپنی تصویر کا 50% کام یہیں پر کر چکی تھی۔ سامان سمیٹ کر ان دونوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو وہ دونوں وہاں سے نکلنے والے چند آخری ٹورسٹ میں سے تھے۔ زیادہ تر سیاح شام ہوتے ہی وہاں سے لوٹ چکے تھے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سیاحوں کی اکثریت چونکہ لوٹ چکی تھی اس لیے اس وقت وہاں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔
وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر سامان واپس رکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سکندر کھڑا تھا جس نے سارا سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس سے چیزیں پکڑ رہا تھا اور وہ چیزیں اندر رکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ تبھی ایک جپسی خانہ بدوش لڑکا 23-24 سال کا سکندر سے ٹکرایا تھا اور اب رک کر اس سے اٹالین میں معذرت کر رہا تھا۔ وہ چونکہ گاڑی کی طرف جھکی ہوئی تھی اس لیے فوراً اس لڑکے کو دیکھ نہیں سکی تھی، ورنہ سکندر کو خبردار کرتی کہ اس لڑکے سے ہوشیار رہے۔ پورے یورپ میں اٹلی سے زیادہ ماہر جیب کترے کہیں نہیں ہوتے اور عموماً یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ واردات میں 1 یا 2 افراد حصہ لیتے ہیں جبکہ بقیہ ساتھی آس پاس ہی کہیں ہوتے ہیں۔ سکندر انگریزی میں خوش اخلاقی سے اس لڑکے سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باسکٹ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سکندر کو خبردار کر پاتی، پیچھے سے ایک اور جپسی لڑکا آیا اور اس نے جھپٹ کر اس کے کندھے پر سے اس کا شولڈر بیگ کھینچا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ سکندر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ بیگ لے کر وہ دونوں چور مخالف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ سکندر چھوڑ دو، رہنے دو پلیز، اس نے چلا کر اسے روکنا چاہا تھا مگر اس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ خود بھی بھاگی تھی تاکہ اسے روک سکے۔ تب تک سکندر اس تیز رفتاری سے بھاگتے جپسی لڑکے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگنے میں اس لڑکے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکا مڑا تو سکندر نے اس کے منہ پر ایک بھرپور پنچ مارا تھا۔ سکندر کے زوردار پنچ سے وہ لڑکا سنبھل نہیں سکا تھا۔ سکندر نے اسے بیگ چھین کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بیگ فوراً اٹھا لیا تھا۔ سکندر! وہ بے اختیار خوف کے عالم میں چلائی تھی جب اس نے اس جپسی لڑکے کو جیب سے چاقو نکالتے دیکھا۔ سکندر کے پنچ سے اس کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ انتہائی تیز دھار چاقو بڑی مہارت سے تھامے سکندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دوسری سمت بھاگا ساتھی بھی اسی وقت اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی خنجر نما ایک چاقو تھا۔ سکندر پلیز انہیں بیگ واپس دے دو، اور بھی انہیں جو چاہیے دے دو۔ وہ خوف سے کانپتی چلائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا بیگ واپس اس جپسی کی طرف اچھال دیا تھا۔ اس کا بیگ زمین پر ان لوگوں کے پیروں کے پاس جا کر گرا تھا۔ سکندر نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہ ہو، اس نے ایک جپسی کا چاقو والا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑا تھا، ساتھ ہی اس کی پیٹ میں بہت زور سے لات ماری تھی۔ جپسی درد سے چلاتا زمین پر گرا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے عین اسی وقت پیچھے سکندر پر چاقو سے وار کیا تھا۔ کوہنی سے اوپر کی جگہ سکندر کے بازو میں چاقو لگا تھا۔ سکندر بہت تیزی سے فوراً گھوما اور اس نے اسی طرح ایک زوردار لات اس دوسرے جپسی لڑکے کے بھی پیٹ پر ماری تھی۔ سکندر کے بازو سے خون نکلتا دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ سکندر پلیز انہیں چھوڑ دو، پلیز یہ جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ سکندر کا اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اسے خوف اور دہشت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر سکندر کو جیسے اس کا چیخنا، روکنا اور رونا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون اور خون سا اترا ہوا تھا۔ اس کی چوٹ لگی ٹانگ جو ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، نہ وہ اسے ان بدماشوں سے لڑنے سے روک رہی تھی، نہ اس کے بازو سے بہتا خون۔ اسے سکندر نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں ان دونوں سے مقابلہ کر رہا تھا، ان دونوں پر وار کر رہا تھا اور ان کے ہر وار سے بڑی مہارت سے خود کو یوں بچا رہا تھا جیسے زندگی کے تمام برسوں میں یہی کام کرتا آیا ہو۔ سکندر اس پل ایک پڑھا لکھا لائر، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ انہی جپسیوں کی طرح سڑکوں پر پلنے بڑھنے والا ایک گنڈا اور بدماش لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے چاقو کب کے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اب وہ دونوں چاقو سکندر کے ہاتھوں میں تھے۔ اس نے چاقو سے ان پر وار نہیں کیا تھا، وہ صرف ٹانگوں کا استعمال کر کے ہی ان دونوں کو نڈھال ہو کر زمین پر گر جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ دونوں زمین پر زخمی پڑے کراہ رہے تھے۔ بس کرو سکندر، پلیز بس کرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی جو پے در پہ ان دونوں کو لاتیں مار رہا تھا اور وہ دونوں تکلیف سے چلا رہے تھے۔ سکندر جیسے اب اس کی آواز پر چونکا تھا۔ باسٹرڈ! اپنے ہونٹوں کے پاس سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے انہیں گالی دی۔
اور پھر ان دونوں کے پاس سے پیچھے ہٹا۔ یہ وہ سکندر شہریار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ ایک دوسرا شخص تھا جس سے وہ ابھی ابھی متعارف ہوئی تھی، بے حد جنونی، طاقتور اور غصے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والا۔ تکلیف اور درد سے چلاتے ہوئے وہ دونوں شدید زخمی جپسی سکندر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھا دھند بھاگے تھے۔ بلڈی باسٹرڈ! سکندر نے انہیں بھاگتا دیکھ کر دوبارہ گالی دی تھی۔ چند سیکنڈ ان دونوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے لیزا کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں ابھی بھی جنون سا نظر آ رہا تھا، اسے اس کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اسے پکارا تھا، سکندر! وہ جیسے اتنی دیر کے بعد اب اس کی پکار سن پایا تھا۔ وہ واپس اپنے حواسوں میں آیا اور اس نے بغور اسے دیکھا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے لیزا کی آنکھوں سے گرتے آنسو اپنے زخمی ہاتھ سے صاف کیے تھے اور اس کا پرس اسے اٹھا کر دیا۔ یہ لو۔ اس کی نظریں سکندر کے چہرے پر نہیں تھیں، نہ ہی اپنے شولڈر بیگ پر۔ اس کی نظریں سکندر کے بازو سے بہتے خون پر تھیں۔ اس کی ٹی شرٹ کی آستینیں آدھی ہونے کے سبب بازو سے خون بہتا بالکل نگاہوں کے سامنے تھا۔ سکندر، تمہارا ہاتھ! اوہ ہاں، تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے؟ اس کے کہنے پر جیسے اسے اپنے ہاتھ کا دھیان آیا تھا، وہ انتہائی لاپرواہی سے اپنا خون بہتا دیکھ کر بولا، یوں جیسے اسے کوئی درد اور تکلیف ہو ہی نہ رہی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سکندر ان سے لڑنے کی؟ ایک بیگ ہی تھا نا، لے جانے دیتے انہیں۔ چند 100 یورو تمہاری جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے؟ وہ غصے میں روتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں لیزا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، کیوں بیکار میں روئے جا رہی ہو؟ چلو دیر ہو رہی ہے۔ تحمل اور بردباری سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے گاڑی کے پاس لے آیا۔ وہ گاڑی کی اگلی نشست کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ سکندر کا اتنا پرسکون اور مطمئن سا انداز دیکھ کر وہ رونا بھول گئی تھی۔ تم اس وقت کافی ڈسٹرب لگ رہی ہو، اگر مائنڈ نہ کرو تو میں ڈرائیونگ کر لوں؟ وہ اسے کوئی جواب دیے بغیر خود ہی آگے بڑھی تھی۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر ڈیش بورڈ سے فرسٹ ایڈ باکس باہر نکال رہی تھی۔ سکندر برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑا۔ وہ سکندر کے بازو پر بینڈیج کرنا چاہتی تھی، خون کو مزید بہنے سے روکنا چاہتی تھی۔ ابھی تو خون بہنا رک گیا ہے، راستے میں جہاں کہیں کوئی ہاسپٹل نظر آیا ہم وہاں سے تمہارے ہاتھ کی برابر بینڈیج کروا لیں گے، وہ اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر بے اختیار ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بچگانہ بات کہہ دی تھی اور وہ اس پر اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے سکندر کو دیکھا۔ تمہارے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا، موت سے کھیلنا مذاق ہے؟ سکندر جواباً لب بھینچ کر ایک دم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں درد پھیلتا نظر آیا تھا۔ غصہ کرنا بھول کر وہ خود بھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس نے سکندر کے ہاتھ کی بینڈیج خاموشی سے مکمل کر دی، پھر کاٹن پر دوا لگا کر سکندر کے ہونٹ کے پاس جہاں سے خون بہہ رہا تھا اس پر رکھی۔ اس جگہ پر ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا تاکہ خون بہنا رک جائے۔ سکندر نے بے اختیار اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جواباً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ بس 1-2 منٹ کی تکلیف اور جلن ہے، برداشت کر لو۔ وہ چند منٹ اس کے ہونٹ کے پاس یوں ہی ہاتھ سے دباؤ ڈال کر بیٹھی رہی۔ اس کا زخمی بازو بھی اس نے دوسرے ہاتھ میں قدرے اوپر کر کے پکڑا ہوا تھا تاکہ خون بہنا دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ میری بینڈیج ہو گئی ہے، اب کیا ہم چلیں؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، لہجہ نرمی لیا ہوا اور دوستانہ سا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سر اس بات میں ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ویسے اگر تم مجھے ڈرائیونگ کرنے دیتی تو اچھا تھا، تمہاری جتنی فاسٹ ڈرائیونگ تو نہیں کرتا، مگر میں بھی تمہیں روما جلدی ہی پہنچا دیتا۔ وہ ہنس کر اس سے بولا، یوں جیسے کچھ دیر پہلے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اب بالکل نارمل اور کمپوز سا بیٹھا تھا۔ وہ جواباً چپ رہی تھی۔
सिकंदर ने रास्ते में 2 एक बार खुशगवार मौसम को मौजूए गुफ्तगू बनाकर बात करने की कोशिश की थी, मगर वो उस गुफ्तगू में उसका साथ नहीं दे सकी थी। जो बात वो उससे पूछना चाहती थी वो सिकंदर ने बतानी नहीं थी, और बाकी किसी मौजू पर गुफ्तगू का उसका दिल नहीं चाह रहा था। उनका बाकी सारा रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। उसने गाड़ी उसके होटल पे लाकर रोकी। वो फौरन ही गाड़ी से उतर गया। वो समझ रही थी वो अंदर जा रहा है, मगर वो घूमकर उसकी तरफ वाली खिड़की पर आया और खिड़की पर बाजू टकाकर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है। वो उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से बोला। मैं नाराज नहीं हूँ सिकंदर, मगर तुम्हारे जज्बातीपन पर मुझे गुस्सा है। एक बैग ही था ना मेरा, उसके लिए अपनी जान को खतरे में डालना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, या फिर अगर उनके कुछ और साथी भी होते, वो भी वहाँ आ जाते तो। वो नाराज लहजे में झरझरी सी लेकर बोली थी। मैं दरअसल अपनी रोमन आर्टिस्ट दोस्त पर, जो मुझे पानी के साथ ताकत के सिंबल के तौर पर दिखाना चाहती है, ये साबित करना चाहता था कि मैं वाकई बहुत बहादुर हूँ। वो हंसकर लापरवाही से बोला। खुद पर लापरवाही का मुलम्मा चढ़ाए वो अपने उस जनूनी अमल की अजीब अजीब तौजीहात पेश कर रहा था। वो जवाबन संजीदा निगाहों से उसे देख रही थी। तुम्हारी जिंदगी इतनी बेवकत और बेमोल नहीं है सिकंदर। किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली थी। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता सिकंदर यकदम ही उसकी गाड़ी की खिड़की पर से हटा। यकदम ही उसका चेहरा संजीदा और बेतासुर सा हो गया था, बहुत सख्त सा हो गया था। चाओ लीजा, उसने फौरन ही उसे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा और उसकी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही अंदर चला गया। वो वहीं रुकी, उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। क्या दुख था उस शख्स को। आखिर ऐसा क्या दुख था जो उसे खुद से, रिश्तों से, मोहब्बतों से, हर शय से इस कदर मुतनफ़िर कर चुका था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो सिकंदर को सोच रही थी, और पता नहीं क्यों, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि सिकंदर शहरयार वो नहीं जो पिछले बहुत सारे दिनों से उसे रोमा में मुख्तलिफ जगहों पर मिल रहा है, बल्कि असल सिकंदर शहरयार वो है जो उसे टिवली की सड़क पर गुंडों के साथ उन्हीं की जुबान में बात करता नजर आया था, जनूनी सा, गुस्सा और पागलपन लिया हुआ। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें।